اپنے تمام گناہوں سے آج توبہ کریں، اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ آئیے میرے ساتھ مل کر اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھیں، داڑھی مڈانے سے توبہ کر سکتے ہیں تو کر لیں، گانا سننے سے توبہ کر سکتے ہیں تو کر لیں، بے نمازی پن سے توبہ کر سکتے ہیں تو کر۔ لوگ کیا کہیں گے مولانا کل جب صبح ہوگی تو لوگ کیا کہیں گے؟ وہ لوگ قبر میں آئیں گے بچانے کے لیے، لوگ کیا کہیں گے؟ چھوڑو لوگوں کو، لوگ تو کسی کو اچھا نہیں کہتے، سب کی فکر چھوڑو۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں جو دیوانہ ہو جاتا ہے نا وہ لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا، میرا محبوب کیا کہے گا یہ فکر کرو، اللہ کی طرف سے فیصلہ کیا ہوگا یہ فکر کرو۔ داڑھی رکھو، داڑھی کالی ہوتی ہے تو خوبصورت لگتی ہے، سفید ہو جاتی ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کی دعا رد کرنے میں مجھے حیا آتی ہے کیونکہ اس کی داڑھی سفید ہو چکی ہے۔ ہاں، جس سے اللہ حیا کرے وہ سفید داڑھی والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ہے داڑھی کی برکتیں، شرماؤ نہیں۔ ہاں، اور اگر میری مائیں اور بہنیں کہیں نا کہ آپ داڑھی رکھ کر کیسے لگتے ہیں تو کہا نادان، جس کا کلمہ پڑھتے ہیں بتاؤ ان کے چہرے پہ داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ تھی نا داڑھی؟ میں بات ختم کر چکا، لیکن داڑھی کی بات آئی، اگر اجازت دے تو ایک بات کہوں میں، سب لوگ اگر کہیں گے تو بولوں گا ورنہ نہیں بولوں گا، سب چاہتے ہیں؟ ہاں، اصل میں داڑھی کا بیان لوگوں کو تھوڑا سا ذرا سا ٹف جاتا ہے کیونکہ وہ چاہے من نماز پڑھ لیں گے مولانا لیکن داڑھی یار کیسے لگیں گے۔ ایک بات کہتا ہوں، آخری کہہ رہا تھا لیکن یاد آ گئی تو اجازت لے کر، میری تقریر ختم، اب یہ آپ کی تقریر ہو رہی ہے، آپ کی اجازت سے۔ حضرت غریب نواز سرکار، ہمارے آقا سرکار غریب نواز جس نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، ایک دن آپ تقریر کر رہے تھے، خطاب کر رہے تھے، بہت تاثیر تھی غریب نواز کی آواز میں۔ سرحد پر پہنچنے تک 4 لاکھ سے زیادہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ ماں کو خط لکھا، ایک تاریخی روایت ہے، ماں کو خط لکھا، امی میری زبان میں اتنی تاثیر پیدا ہو گئی ہے کہ میرا ذکر، میرا بیان سن کر، مجھے سن کر 4 لاکھ لوگ مسلمان ہو گئے، ابھی تو میں ہندوستان پہنچا نہیں، سرحد پہ آیا ہوں۔ ماں نے خط کا جواب دیا، بیٹے اس میں تیری ماں کا کمال زیادہ ہے کہ تیری ماں نے تجھے کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلائے، یہ اس کی برکت ہے کہ اللہ نے تیری زبان میں تاثیر پیدا۔ حالانکہ بعض مورخین نے کہا ہے کہ ان کی والدہ کا وصال بچپنے میں ہو گیا تھا، لیکن بعض مورخین نے لکھا ہے تو اپنی تقریر جو ہے وہ مثنوی کی طرح ہے، جس میں بھی عبرت کا پہلو ہے وہ بیان کر دیا جائے، اگر مسلک سے نہ ٹکرائے، مذہب سے نہ ٹکرائے، صحیح عقائد سے نہ ٹکرائے تو مثنوی کی طرح جلال الدین رومی کے انداز میں بس نصیحت درکار ہے نا، نصیحت درکار ہے۔ امام اہل سنت نے کہا تھا نا، وصل میں ان کا ذکر تھا، ہجر میں ہائے ہائے گل، وصل میں ان کا ذکر تھا، ہجر میں ہائے ہائے گل، کام ہے ان کے ذکر سے وہ یوں ہو یا کہ یوں۔ وہ آپ نے جو یوں کی ردیف پہ جو لکھا ہے نا، پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں۔ تو امام فرماتے ہیں ان کے ذکر سے کام ہو، چاہے وہ ایسے ہو جائے چاہے وہ ایسے ہو جائے، تو میں اصلاح کے لیے بیٹھا ہوں، چاہے ایسے ہو جائے چاہے ایسے۔ تو سرکار غریب نواز واس فرما رہے تھے، نصیحت، اور آپ کا عنوان تھا جہنم کا عذاب، جہنم کے عذاب کی بات چل رہی تھی، اس لیے کہ جتنے نبی آئے ہیں وہ سب ڈرانے کے لیے آئے، تو جتنے ولی بات کرتے تھے سب ڈرانے کی بات کرتے تھے، بلکہ حضور بھی ڈرانے کے لیے آئے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کمبل اوڑھنے والے اٹھو اور اپنی قوم کو ڈراؤ۔ حضور بھی ڈرانے کے لیے آئے تھے، یہ محفل لطیفے کے لیے نہیں، ڈرانے کے لیے ہی ہے۔ ہاں، تو آپ عذاب کا ذکر کر دے، جہنم کے عذاب کا۔ ایک جوان کھڑا ہوا کہنے لگا سرکار اے معین ملت و دین، آپ نے بہت عذاب کا ذکر کیا اور مجھے بہت ڈر لگ گیا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ جہنم سے بچوں، میں چاہتا ہوں جہنم سے بچوں۔ کیسے بچوں گا؟ بہت ڈھیر کام نہیں کر سکتا میں، بہت ڈھیر عمل نہیں کر سکتا، زیادہ عمل نہیں کر سکتا، کوئی ایک بات بتا دو، شارٹ میں بتاؤ ایک بات کہ میں اس پہ کر لوں جہنم سے بچ جاؤں۔ اب بزرگوں کا طریقہ ہے جتنی عقل اتنی گفتگو، سامنے والے کی عقل جتنی اتنی گفتگو۔ اس نے کہا ایک بات بتاؤ کہ میں جہنم سے بچ جاؤں۔ میرے خواجہ نے کہا بیٹا داڑھی رکھ لے، انشاءاللہ تو جہنم سے بچ جائے گا، داڑھی رکھ جہنم سے بچ جائے گا۔ اس نے کہا حضور یہ چند داڑھی کے بال بڑھانا اور جہنم سے بچ جانا؟ فرمایا بیٹا تو نے لیلا مجنو کی داستان سنی ہے؟ اس نے کہا سنی ہے۔ کہا اس میں یہ سنا ہے کہ ایک دن مجنو پر جب لیلا کی محبت نے غلبہ کیا تو مجنو لیلا لیلا کرتے کرتے ایک دن جنگل میں چلا، جنگل میں گیا، بھوکا پیاسا تھا، بے ہوش ہو گیا، کئی دن تک کے نہیں ملا لوگوں کو مجنو، تو اس کے جو سچے پکے دوست تھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجنو کو جنگل گئے، جنگل میں دیکھا تو بے ہوش پڑا تھا، چہرے پہ پانی مارا، اس کو اٹھایا، اور جب وہ اٹھا تو پوچھا او مجنو کیا حال بنا رکھا ہے تو نے؟
تیری کیا حالت ہو گئی ہے؟ اس نے کہا چھوڑو، لیلا کی یاد ہی سب کچھ ہے، کھانا لیلا کی یاد، پینا لیلا کی یاد، سونا لیلا، سب کچھ لیلا کی یاد ہی ہے، سب کچھ لیلا کی یاد۔ اس کو ہر جگہ لیلا ہی دکھتی تھی، بلکہ بعض بزرگوں نے لکھا ہے مجنو کو سب سے پہلے جس نے مجنو کہا وہ امام حسن ہے۔ مجنو کہتے ہیں عربی میں پاگل کو، دیوانے کو، اصل نام قیس تھا۔ حضرت امام حسن کوفہ کے جنگل سے جا رہے تھے، جھگڑا چل رہا تھا، لڑائی چل رہی تھی کسی مسئلے پر۔ امام حسن کچھ تھوڑا سا پریشان تھے، جنگ ہو رہی تھی۔ مجنو کو دیکھا، قیس کو، آرام سے بیٹھا ہوا ہے لیلا کی یاد میں۔ تو امام حسن نے کہا مجنو سے کہا قیس ایک بات بتا، خلیفہ کس کو ہونا چاہیے؟ قیس ایک بات بتا، دو گروہ میں جنگ ہو رہی ہے، خلیفہ کس کو ہونا چاہیے؟ قیس نے کہا خلیفہ تو میری لیلا کو ہونا چاہیے۔ تو آپ نے ہنس کے کہا تو بھی تو مجنو نکلا۔ تو وہ مجنو اتنا قبول ہو گیا، تو پاگل ہی ہے، اتنا محبت کا غلبہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ حالانکہ عورت کوئی خلیفہ ہو نہیں سکتی، لیکن عشق جو تھا اس کو ہر جگہ لیلا ہی دکھتی تھی، کہ تو نیرا مجنو نکلا، مجنو ہے تو۔ وہ اتنا مقبول ہوا کہ پھر قیس لوگ بھول گئے اور پھر لوگوں نے اس کو مجنو ہی کہنا شروع کیا۔ لیکن یہ بات بھی آپ کو بتا دوں کہ وہ جو قیس لیلا مجنو کی داستان ہے، وہ لیلا کوئی عورت نہیں تھی، وہ تو مجنو پر اللہ کی محبت کا غلبہ تھا۔ وہ رات دن لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ کرتے تھے، اور سننے والوں نے لا الہ کو لیلا 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 کر دیا، اور یہ لیلا میں مبتلا ہے، وہ لیلا میں نہیں، وہ لا الہ میں گم تھا، لیکن اس کو لوگوں نے لیلا سمجھ لیا، اور سارے قصے پھر اسی پر ہو گئے۔ وہ مجذوب تھے حضرت قیس، وہ مجذوب تھے۔ لیکن بہرحال داستان ہے تو ہے، یہ داستان ہے تو داستان حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ اب ہم بھی آپ ہی کے ساتھ ہیں۔ تو سرکار غریب نواز نے فرمایا تو نے سنا مجنو کی داستان؟ کہا وہ لیلا ہی لیلا کرتا تھا۔ کہا ہاں۔ اس کے دوست پہنچے، کہا کتنے دن ہو گئے کھایا پیا نہیں مجنو، کچھ کھا۔ کہا کچھ کیا کھاؤں؟ کہا بیٹھ دعا کر، ہم تیرے لیے جانور کا شکار کریں گے جنگل میں۔ دیکھو سچے دوست تھے، جنگل میں تیرے لیے جانور کا شکار کریں گے، دعا کر کوئی جانور ہاتھ آ جائے تو پھر بھونیں گے، تجھے بھی کھلائیں گے، ہم بھی کھائیں گے۔ خدا کا کرنا، خلوص تھا، سچا دل تھا۔ دوست نکلے، اور جب نکلے تو ہرن کا بچہ ہاتھ لگ گیا۔ ہرن کا بچہ سب سے لذیذ گوشت ہرن کا ہوتا ہے، اسی لیے میرے امام نے بھی کہا کباب آہو میں بھی نہ پایا، مزہ جو دل کے کباب میں ہے۔ یعنی اگر جانوروں میں اعلیٰ کوالٹی کا گوشت کوئی اور ہوتا تو امام احمد رضا اس کا ذکر کرتے، لیکن یہ آہو پر آ کر رکنا اس بات کی، لیکن آپ پکڑنا نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، یہ آپ سمجھ لیں۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ ہاں ورنہ مسائل ہوں گے بھائی، یہ سب نہیں کرنا، جو منع ہے وہ منع ہے، ٹھیک ہے، ہاں قانون کا پالن ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ ہاں بہرحال کہہ رہا تھا کہ اس دور کی بات ہے جب پابندی نہیں لگی تھی، اب وہ ہندوستان نہیں تھا یار، وہ تو بغداد مولا کی زمین تھی، ادھر کی بات ہے، یہ عرب کی بات ہے، اپنے انڈیا کی بات ہے، وہ برسوں پرانی بات، بہت پرانی بات۔ وہ کہا کہ ہرن کا بچہ ہاتھ لگ گیا، ہرن کا بچہ ہاتھ لگا، یہ پکڑ کے لائے، بہت خوبصورت لگتا ہے ہرن، چلے تو خوبصورت، آنکھیں ایسی ایسی کرتا ہے تو خوبصورت، اور چوکڑی بڑھتا ہے تو خوبصورت، بڑا حسن ہے اس کے پاس، ہرن کے پاس دبلا پتلا سا وجود ہوتا ہے اس کے اندر۔ تو پکڑ کر کے لائے اور کہا مجنو ہماری خواہش ہے یہ تیرے ہاتھ سے ذبح کر تاکہ تیرا دل بہلے، تو ذبح کر، ہم پکا کر کے بھی بھون کر لا کر دیتے ہیں۔ مجنو نے چھری لی۔ اب یہ بات کون بیان کر رہا ہے؟ غریب نواز۔ یہ جو میں نے بیچ میں کہی ہے نا وہ تشریحاً اور اب سمجھانے کے لیے کہی ہے، اصل واقعہ تو غریب نواز نے بیان کیا۔ غریب نواز فرماتے ہیں کہ مجنو نے چھری لی، ہرن کے بچے کی گردن پہ چھری رکھی، اور جیسے ہی مجنو چلانا چاہتا تھا مجنو کا ہاتھ رک گیا، چھری اٹھائی، ایک سرد آہ کھینچی اور کہا یارو اگر مجھ سے پیار ہے اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، آزاد کر دو اس کو۔ انہوں نے چھوڑ دیا، وہ چوکڑی بھرتے ہوئے بھاگ گیا۔ او مجنو اتنے دن سے بھوکا تھا، کیا شکار ہاتھ لگا تھا، ارے کاٹتا بھونتے، تو بھی مزے سے کباب کھاتا، ہم بھی کھاتے۔ کہا تم سے زیادہ بھوک مجھے لگی ہے نا، تم سے زیادہ بھوک مجھے لگی ہے نا، اس کا احساس مجھے ہے، تمہیں بھی ہوگا، لیکن میں نے کیوں نہیں کاٹا پتہ ہے؟ میں کاٹنا چاہتا تھا، ہرن کسے برا لگا، ہرن کھانا کسے برا لگا، میں کاٹنا چاہتا تھا، لیکن جیسے اس کی گردن پہ میں نے چھری رکھی، ہرن کی آنکھوں پر میری نظر پڑ گئی، ہرن کی آنکھوں پر میری نظر پڑ گئی۔ یارو جس کی آنکھیں بالکل ہو بہو
मेरी लैला की आंखों की तरह खूबसूरत हो, जिसकी आंखें मेरे यार की आंखों की तरह खूबसूरत हो। मेरे इश्क ने इजाजत नहीं दी कि मैं उसकी गर्दन पे छुरी चला दूं। गैरत इश्क ने कहा भूखे रह लेंगे, लेकिन जिसकी आंखें यार की आंखों से मिलती है उस पर छुरी नहीं चलाएंगे। गरीब नवाज कहते हैं नादान, उस जवान से कहते हैं नादान, ये लैला मजनू की मोहब्बत की हकीकत क्या है? ये तो एक किस्सा है, किस्सा, मगर सुन, अल्लाह ने अपने महबूब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से जितना प्यार किया है, कौन कितना प्यार कर सकता है किसी से? अल्लाह अकबर, वो तो महबूब से ऐसा प्यार करता है कि अल्लाह 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 का महबूब बने जो तुम्हें चाहे, उसका तो बयां ही नहीं है। तुम जिसे चाहो, हर महबूब के गुलाम को वो अपना महबूब बना लेता है। सुन सुन, हुजूर से अल्लाह जितना प्यार करता है उतना कोई किसी से प्यार नहीं करता। जब तेरे गुनाहों की वजह से, जब तेरी बुराइयों की वजह से, जब तेरे पाप की वजह से, जब तेरे जराइम की वजह से फरिश्ते तुझे पकड़ के जहन्नम में ले जा रहे होंगे, कयामत के दिन जब तेरे गुनाह की वजह से फरिश्ते तुझे जहन्नम में ले जा रहे होंगे, लेकिन तेरे चेहरे पे दाढ़ी होगी तो अल्लाह